الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سورت کا نام سورۃ العصر. الفاظ کے اعتبار سے چھوٹی سی سورت ہے، 2 سطر کی سورت ہے، 2 لائن کی سورت ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے بڑی ہی اہم سورت ہے. کتنی اہم سورت ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان صرف سورہ عصر میں تدبر اور غور و فکر کر لے اور اس کو اپنی زندگی میں لے آئے تو اس کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے یہی کام ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر سورہ عصر کو لے آئے، سورہ عصر کی تفسیر میں غور و فکر کر لے اور اس پر عمل کر لے، اپنی زندگی اس کے مطابق گزار لے تو اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہ کافی ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں 2 صحابی ایسے تھے کہ جب بھی وہ آپس میں ملتے تھے، حدیث شریف کی کتاب ہے معجم کبیر، اس میں حدیث موجود ہے کہ جب بھی وہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا. آپس میں یہ سورت پڑھتے تھے، مذاکرہ ہوتا تھا، ابھی سنیں گے آپ اس سورت میں کیا بیان کیا جا رہا ہے. تو معنی کے اعتبار سے بڑی اہم سورت. انسان اس سورت پر عمل کر لے، اس کو اپنی زندگی میں لے آئے تو اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. اس کی دنیا بھی راحت و آرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ گزرے گی اور آخرت کے اندر بھی اس کو کامیابی اور سرخروئی حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی اور زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمام انسان خسارے میں سوائے ان انسانوں کے کہ جن کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں، جو 4 کام کرتے ہیں. یہ گویا 4 جز، 4 چیزیں جو اس سورۃ شریفہ میں بتائی گئی ہے، یہ انسان کی نجات کا اور اس کی کامیابی کا ایک اہم ترین نسخہ ہے. اللہ نے نقصان سے بچنے کا، نفع میں آنے کا ایک اہم ترین نسخہ اس سورۃ شریفہ میں بتلایا ہے. 4 جز بتلائے. اللہ نے زمانے کی قسم کھائی تو زمانے سے کیا مناسبت ہے، کیا جوڑ ہے تو اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں. زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ اصل میں جو بھی حالات پیش آتے ہیں، اچھے یا برے، نفع یا نقصان، وہ سب زمانے کے اندر ہی ہوتا ہے. زمانے کے اندر ہی انسان ترقی کرتا ہے، زمانے کے اندر ہی انسان نیچے گرتا ہے، تنزلی ہوتی ہے. زمانے کے اندر ہی خوشحالی ہوتی ہے، زمانے کے اندر ہی تندرستی ہوتی ہے، زمانے کے اندر ہی بیماری کی حالت ہوتی ہے، زمانے کے اندر ہی تندرستی کی حالت ہوتی ہے. انسان کے جتنے بھی حالات ہیں وہ سب کے سب جڑے ہوئے ہیں زمانے سے. انسان کی جو زندگی ہے
یہ چند سانسوں کا مجموعہ ہے۔ حیاتوں کا انفاس، اے انسان تیری زندگی صرف چند سانسوں کا نام ہے۔ اے انسان تیری زندگی جو ہے وہ صرف چند سانسوں کا نام ہے۔ تعود فکلما مدا نفس نفس منها فانتقصت به جزءا، تیری زندگی چند سانسوں کا نام ہے جن کو تو شمار کر رہا ہے یا جن کو شمار کیا جا سکتا ہے، اور جب ان میں سے ایک سانس گزر جاتا ہے تو اپنی زندگی کا تو ایک حصہ، ایک جز، ایک ٹکڑا کم کر دیتا ہے۔ مثلا ایک انسان کی زندگی 1 کروڑ سانس ہے، کتنے بھی مان لو، تو جب ایک سانس آ گیا تو ایک حصہ کم ہو گیا، 2 کا سانس آ گئے تو 2 حصے کم ہو گئے، تو ہر سانس پر ہماری زندگی کا جز اور ٹکڑا کم ہوتا جاتا ہے۔ بڑی عبرت کا مقام ہے۔ آج ہم اتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، یہ معلوم نہیں کہ صبح میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا حالات پیش آنے والے ہیں، بس اپنی اکڑ میں ہے اور مال، مرتبہ، اولاد پر تکبر اور فخر کیے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ پتہ نہیں کہ 1 گھنٹے میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ گزشتہ بدھ کو ہم نے یہاں تفسیر کی، تو تفسیر کے بعد جیسے ہی موبائل کھولا فوراً فون آیا رائے والے میں سے، وہاں تفسیر کروں گے منگل 8 سال سے 9/12 چل رہا ہے، 9 سال ہے شاید، 9/12 بھی چلا ہے، 1 سال میں 1 پارہ ہوتا ہے۔ کہ کچھ محلے کی خبر معلوم ہے، میں نے کہا نہیں مجھے تو معلوم نہیں۔ کہنے لگے وہ ایک حجی رئیس تھے کہ انہیں کسی نے ہتھوڑوں سے مارا، حالانکہ 6-7 بھائی ہیں اور شہر کے مشہور و معروف پراپرٹی ڈیلر ہیں، پیسے والے بھی ہیں، عزت والے بھی ہیں ہر اعتبار سے، لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میرا تعلق ان کے بڑے بھائی سے بھی اور ان سے بھی بیچارے وہ محبت کرے تھے وہ، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، مچھلی منگائی کہ ابھی مچھلی بناؤں گے، کسی نے فون کیا کہ یہاں آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، تو وہاں گئے اور ٹکر ماری گاڑی سے، تو کچھ پتا تھا وہ نہ مال بچا سکا جب وقت آیا اور نہ خاندان بچا سکا۔ اب بعد میں کچھ بھی ہوتا رہے، جانے والا تو چلا گیا، جانے والا تو چلا گیا۔ گزشتہ ہفتے آپ نے تفسیر سنی ہے اللہ تعالیٰ سورہ ہمزہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے 3 عیب اور برائیاں بیان کی ہے جو انتہائی خطرناک ہے اور ان پر سخت وعید ہے۔ ایک تو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی، دوسرے آمنے سامنے کسی کو برا کہنا جس سے اس کا دل آزاری، تیسرے مال کو جمع کر کے رکھنا اور یہ سوچنا یہ مال میرا سب کچھ ہے، گن گن کر رکھنا، اس کا حق ادا نہ کرنا۔ اللہ پاک نے فرما دیا ہلاکت و بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور یہ آدمی جو سوچ رہا ہے کہ میرا مال ہی سب کچھ ہے، میرا مال مجھے ہر مصیبت پہ پریشانی میں بچانے کا، ایسا نہیں، اس کو تو چورا چورا کر دینے والی آگ میں ڈالا جائے، اور وہ آگ ایسی ہوگی دلوں تک پہنچ جائے گی، اور اس آگ میں ایسے گھیر دیے جائیں گے کہ جیسے آپ کے صندوق میں بند کر دیے گئے۔ اللہ حفاظت ہو، تو اپنی زندگی صحیح گزارنی چاہیے۔ تو اللہ پاک قسم کھا کر فرما رہے ہیں، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک کہ تمام انسان نقصان میں ہے، خسارے میں، بے شک تمام انسان خسارے میں۔ کوئی اپنے آپ کو بڑے نفع والا شمار کر رہا ہو، لیکن اگر یہ 4 چیزیں نہیں پائی جاتی جن کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، وہ خسارے میں بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ جب اللہ نے فرمایا بے شک تمام انسان خسارے میں، آپ بھی اس کا ترجمہ یاد کر لیجیے، چھوٹی سی صورت ہے، قرآن کریم کی ایک صورت کا ترجمہ یاد کر لینا، یہ دنیا کی تمام چیزوں سے ضرور ترجمہ۔ قرآن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا کلام ہے۔ اعوذ باللہ، کافر و مشرک جو
ہمارے لیڈر ہوتے ہیں، پردھان منتری ہے، اس کی بات کو اتنے غور سے سنتے ہیں، دوسروں میں بیان کرتے پھرتے ہیں، اس نے یہ کہا ہے سنو اللہ کی بات، یاد کرو اللہ کی بات، دوسروں تک پہنچاؤ اللہ کی بات، پھر دیکھو زندگی کا مزہ اور آخرت کا مزہ۔ والعصر، قسم ہے زمانے، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام ہی انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ 4 صفتیں پائی جاتی ہیں، 4 جز اللہ نے بتایا۔ نمبر 1 ایمان، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایمان کے دولت سے ہمیں ایک چیز تو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، نقصان سے بچنے کی، خسارے سے بچنے کی، اور دوسری چیز ہے وعامل الصالحات، نیک کام کریں، اعمال صالحات، برائیوں سے بچے، گناہوں سے بچے، اچھے کام کریں۔ اب اس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان تو اللہ نے دے دیا ہمیں، خاندانی مل گیا ہمیں ایمان، کوئی ہماری محنت نہیں لگی، جان نہیں لگی، مال نہیں لگا، لیکن یہ دوسرا جز ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ اعمال صالحہ ہم کرتے ہیں، آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسان جب غفلت میں پڑ جاتا ہے تو تبھی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور تبھی وہ نیک کاموں کی طرف قدم نہیں اٹھاتا۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ جی نصیحت فرما دیجیے، تو انہوں نے 3 نصیحتیں کی۔ ایک نصیحت یہ کی کہ اپنے نفس سے، اپنی ذات سے غافل نہ۔ جب انسان اپنے نفس سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ نفس گناہوں کی گندگی میں جاتا ہے، اور جب انسان نفس کی نگرانی رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے کہ نفس کے اندر برائی کا خیال آ رہا ہے، حالانکہ میرا اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہوں سے بچ جاتا۔ تو پہلی نصیحت کی کہ اپنے نفس سے، اپنی ذات سے غفلت نہ برتنا، اس کی نگرانی۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ انسان جب قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، دل سے زنگ دور ہوتا ہے۔ موبائل میں بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، اسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم روز ہاتھ میں اٹھانا چاہیے۔ 5 منٹ کے لیے ہی آپ، اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے دے رکھے ہیں، آپ 24 گھنٹے میں سے اگر کوئی مشین ایسی ہو کہ جو یہ بتلا دے کہ اس انسان کے آنکھوں نے موبائل کو کتنے گھنٹے دیکھا ہے، اس انسان کے ہاتھ میں موبائل کتنے گھنٹے رہا ہے، تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے اوپر رحم فرمائے کہ 12 گھنٹے سے زیادہ وقت ہمارا موبائل میں آ، کہ اس کا وقت موبائل میں۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے اللہ کے کلام کو ان ہاتھوں میں نہ لیں جس اللہ نے یہ ہاتھ بنائے، ہاتھ دیے۔ ہم اپنے اللہ کے قرآن کو، اللہ کے کلام کو ان آنکھوں سے نہ دیکھیں جس اللہ نے ہماری آنکھیں بنائی ہے، ان میں روشنی دی ہے، جو پوری دنیا مل کر نہیں بنا سکتی۔ ایک نابینا ہو گیا، پوری دنیا مل کر اس کی بینائی واپس نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، گزارش یہی ہے کہ ہماری زندگی کا یہ معمول ہو، کل سے ہی، آج سے ہی، بلکہ ابھی باوضو ہے آپ 5 منٹ کے لیے قرآن ہاتھ میں لے کر بیٹھیں، ایک صفحہ ہی آپ پڑھیں، لیکن قرآن میں دیکھ کر، اس سے کہ ایک الگ ہی برکت ہوگی، الگ ہی نورانیت ہوگی۔ آپ قرآن کریم کو گھر میں بھی رکھیں، دکان میں بھی قرآن رکھیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ اللہ کرتے ہیں، سب کچھ اللہ کے قبضے میں۔ دکان میں قرآن رکھیے، آفس میں قرآن رکھیے، اور وقت نکال کر قرآن کریم کی دیکھ کر تلاوت کیجیے، اس کی بڑی برکت ہے۔ اور اسے غنیمت جانیے کہ اللہ نے ہمیں یہ قرآن کریم نصیب فرما رکھا ہے۔ قرآن کریم ہم پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں ایسے علاقے بھی موجود ہیں کہ جو قرآن کریم کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں کہ ہم نے قرآن دیکھا ہی نہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ سن 1992 میں میرا تاشقند جانا، ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے،
تو ایک خاتون دیکھ کر کہ بڑی داڑھی ہے، کرتے پاجامے میں ہے، پگڑی ہے، میرے پاس آئی اور مجھ سے آ کر کہا، میرے ہاتھ میں قرآن تھا، کہ آپ کے پاس یہ قرآن کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ کہ ہاں دیکھ لیجیے۔ کہ اس خاتون نے جیسے ہی قرآن لیا ہاتھ میں، تو اس قرآن کریم کو اپنے آنکھوں پر، اپنی پیشانی پر رکھا، اپنے سر پر رکھا، اپنے چہرے پر رکھا اور زار و قطار ہو رہی۔ فرماتے ہیں میں نے اس خاتون سے معلوم کیا کیا معاملہ ہے، تو اس نے بتلایا کہ میں بھی مسلمان ہوں اور میری عمر اس وقت 39 سال ہے، آج تک میں نے قرآن نہیں دیکھا تھا، قرآن کا نام سنا۔ ہمارے لیے تو کتنی آسانی، ہم جیب میں قرآن رکھے، مکان میں رکھے، دکان میں رکھے اور قرآن کریم پڑھیں۔ تو دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت۔ تیسری یہ کہ تقوی کی زندگی گزاریں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان کے اندر لحاظ پیدا ہو۔ جس طرح ہم کوئی برا کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، یار لحاظ آتی ہے کام کرتے شب، تو ایسے ہی ہمیں برائی کرتے ہوئے اللہ سے لحاظ آنی چاہیے، اللہ سے لحاظ آنی چاہیے، اللہ اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے۔ تو دوسرا جز جو ہے کامیاب ہونے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ نیک عمل۔ یہ دو جز تو ایسے ہیں کہ جن سے انسان خود کامل بن جائے۔ پھر خود کامل بننے جانا کافی نہیں ہے، بلکہ نقصان سے نکلنے کے لیے دوسروں کی تکمیل اور دوسروں کو بھی کامل بنانا ضروری ہے۔ تیسری چیز اللہ پاک نے فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کی پیمائش کرتے رہیں، اچھی بات بتاتے رہیں، بری باتوں سے روکیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کو عمل کی پابندی کی پیمائش کرتے رہیں، اس پر تیار کرتے رہیں۔ تو چار چیزیں ہیں جو انسان ان چار کاموں کو کرے گا وہ نقصان سے بچ جائے گا۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نیک عمل، اور نمبر 3 دوسروں کو حق بات بتانا، ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا، اور چوتھی چیز ہے دوسروں سے صحیح عمل کرانا، اچھا عمل۔ دوسروں سے کون مراد ہے؟ بعض موقع مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود تو بڑا دیندار ہے، پورا شریعت کا 100% پابند ہے، لیکن اولاد کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے، گھر والوں کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے، پڑوسیوں کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ صرف آدمی کا خود کامل بن جانا کافی نہیں، دوسروں کو بھی کامل بنانا ضروری ہے۔ اس آیت سے سورت سے معلوم ہوا کہ نجات کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے صرف خود کام کر لینا کافی نہیں ہے، اچھا عمل کر لینا، دوسروں سے بھی اچھا عمل کرانا ضروری ہے۔ اپنے اولاد کی فکر کرے، بیوی کی فکر کرے، ان کو بتلائے، ورنہ یہ زندگی ہے میرے بھائی بزرگوں، یہ گزر رہی ہے، ایسے پوری ہو رہی ہے، یہ رک نہیں رہی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک برف کی دکان پر گیا، برف کی سلی ہوتی ہے برف، تو وہاں پہنچ کر مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آئی۔ سورہ اس طرح کہ وہ برف والا برف بیچ رہا ہے، برف بک گیا ٹھیک ہے، ورنہ نفع تو دور کی بات پونجی بھی ختم ہو جائے۔ جیسے وہ برف پگھل رہا ہے، تو اسی طرح ہماری زندگی پگھل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ اگر زندگی ہم نے صحیح استعمال کر لی تو تب تو کامیابی ہے، ورنہ پھر نقصان ہی نقصان۔ جیسے کوئی آدمی بعض مرتبہ کاروبار کرتا ہے تو بعض مرتبہ ایسی جگہ پیسہ لگا دیتا ہے کہ نفع تو دور کی بات، راس المال جو اصل پونجی ہے وہ بھی غائب ہو گئی، بلکہ مزید کوئی سزا بھی آ جاتی ہے۔ کوئی گورنمنٹ کے خلاف قانون، کوئی گورنمنٹ کے خلاف ایسا کاروبار کر لیا ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تھی، تو نقصان بھی ہوا، پیسہ بھی گیا، نفع بھی ختم، اصل مال بھی ختم، اور مزید الٹی سزا ہوئی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اگر ہم اس زندگی کو صحیح استعمال کریں گے تو
تب تو کامیابی ہے، اور اگر غلط استعمال کریں گے تو ہماری یہ پونجی بھی ختم ہو جائے گی اور مزید ہمیں سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا سبق یہ ہوا، کوئی آپ سے پوچھے بھی اور خود بھی اپنے ذہن میں بٹھایا، آدمی سیکھ کے آیا، بھائی تمام دنیا کے انسان ناکام ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں، جو 4 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1 ایمان، یہ تو اللہ نے ہمیں دے دیا۔ نمبر 2 نیک کام کرے۔ نمبر 3 دوسروں کو بھی نیک کام بتلائے، دوسروں کو بھی نیک کام بتلائے اور نیک کام کرنے پر ان کو آمادہ کرے۔ اب ذکر کر لیں، 2 تسبیحات اس کی پڑھ لیں، اللہ 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 اللہ، اور یہ سوچ کر پڑھیں کہ اللہ کے نام سے ایک نور نکل رہا ہے، وہ نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، جس سے میرے دل کی گندگی ختم ہو، بیماری پڑھ لیں انشاءاللہ دعا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے لیے کافی کا نظم ہے، سبھی اس میں بھی شریک تسبیح لے لیں، تسبیح نہیں تھی اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يقبل به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء مولاي کریم ہم گناہگار ہیں یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ہم اقراری مجرم ہیں، مولا اپنے رحمت سے ہمیں معاف فرما، یا اللہ اپنے کرم سے معاف فرما، یا اللہ اپنے رضا و خشوع نصیب فرما، یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا، یا اللہ جو 4 چیزیں یاد ہم نے پڑھی ہے سنی ہے مولائے کریم یہ سب ہمیں کمال درجے کے عطا فرما، ہمارا ایمان بھی کامل درجے کا بنا دے، ہمارے ایمان کے اندر کمال اور پختگی پیدا فرما دے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، دوسروں کو حق بات بتانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دوسروں کو عمل کا پابند بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اے تیرے بندے دیر رات تیرے کلام پاک کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں، یا اللہ تیرے نام کی برکت سے حاضر ہوتے ہیں، بعد دور دراز سے بھی آتے ہیں، مولا کریم ان کے آنے کو قبول فرما، یا اللہ سب کو اپنی شان بہترین بدلا عنایت فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ ہم سب کی جھولی ہو، یا اللہ ہم سب کی جھولی بھر دے، ہم سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما دے، جائز مقاصد کو پورا فرما دے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، بھائی ندیم کو یا اللہ مکمل شفا عطا فرما، بھائی ابرار کی بہن بیمار ہے یا اللہ سبھی کو مکمل شفا عطا فرما، بھائی شفیع کو مکمل شفا عطا فرما، یا اللہ
جتنے بھی بیمار ہیں سبھی کو مکمل شفا عطا فرما، ہم سب کے بھی بیماریوں کو ختم فرما، آنے والی بیماریوں سے بلاؤں سے حفاظت فرما، عافیت والی سکون والی زندگی نصیب فرما، ایمانی روحانی جسمانی عافیت نصیب فرما، یا اللہ حسن عمل نصیب فرما، حسن اخلاق نصیب فرما، یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا، آپ کو دینا آتا ہے، مولا کریم جو بھی ہمارے لیے خیر ہے وہ عطا فرما دیجیے، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما، یا اللہ حاضرین کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما، مولا ہمارے دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی